اشکال دیکھ لیجیے یہاں پر سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اشکال ہے یہاں پر کہ جو ثلاثہ ہے اور جو رباع ہے ان کو غیر منصرف کیوں پڑھا گیا، منصرف کیوں نہیں پڑھا گیا. اب دیکھ لیجیے یہاں پر جو ثلاثہ ہے اور جو رباع ثلاثہ اور جو رباع ہے یہ اصل میں غیر منصرف ہی ہے. اور یہ غیر منصرف میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 9 علتوں میں سے کوئی 2 علتیں ہونی چاہیے یا ایک ایسی طاقتور علت ہونی چاہیے جو کہ 2 کا مقام قائم کرے. اب یہاں پر ثلاثہ اور رباع میں جو ہے 2 علتیں ہیں اور ان کا پتہ مجھے چلا ہے. لسان العرب یہ جو معجم ہے جو ابن منظور نے لکھی ہے، لسان العرب ابن منظور، جزر ہے سا لام سا، سے لام سے، جزر میں نے ڈالا ہے یہاں پر. اور یہ یہاں پر امام الجوہری کا قول جو ہے اس کو نقل کریں. یہاں پر دیکھ لیجئے الجوہری وثلاث غیر منصرف للعدل والصفت. سیدھے سیدھے بتلا رہے ہیں یہاں پر معجم میں کہ جو ثلاثہ ہے وہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں 2 علتیں ہیں، ایک تو عدل کی اور صفت کی. اور یہاں پر بیان کر رہے ہیں عدل کی علت کو بیان کر رہے ہیں لِأَنَّهُ عُدِلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ کہ جو ثلاثہ ہے اس کا عدل ہوا ہے، اس کو پھیرا گیا ہے ثلاثہ سے. پہلی علت. دوسری علت الصفہ وَهُوَ صِفَةٌ لِأَنَّكَ تَقُولُ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ ثُلَاثَةٍ. اور یہ صفت ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں میں 3 گروہ والی قوم سے گزرا. اب یہاں پر معجم سیدھے بتلا رہی ہے وَثُلَاثَ غیر منصرف للعدل والصفت کیونکہ اس میں عدل ہوا ہے اور صفت ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو صفت ہوتی ہے وہ صفت جو ہے غیر منصرف کی علت تبھی بنتی ہے جب کہ وہ اصل الوضع میں صفت ہو. اس کا معنی ہے کہ جو ثلاثہ ہے وہ اصل الوضع میں صفت ہے. معجم سے یہ بات جو ہے بالکل عیاں ہو رہی ہے. جی.